من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی جو آیات ہم نے کل تلاوت کی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت بڑی نشانیوں کا ذکر کیا کہ ہم نے کس طرح سمندروں کے اندر انسانوں کے لیے ہم نے کشتیوں کو جو مسخر کیا ہے ان کو چلانا، اور پھر اسی کی سمت کے اندر ہم ان کی ہواؤں کو بہاتے ہیں۔ تو جو لوگ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتے ہیں تو یقیناً وہ بڑے ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو جب وہ اس پریشانی سے، اس کوئی غم تکلیف سے جو دور ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر وہ ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ انہی لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، فلما پھر جب انجاہم ہم نجات دیتے ہیں ان کو، اذا ہم فوراً وہ یبغون وہ بغاوت کرنے لگتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر حق نہ حق، یا ایھا الناس اے لوگو، انما صرف بغیکم تمہاری سرکشی، علی انفسکم تمہاری جانوں پر ہے، متاع حیات دنیا فائدہ اٹھا لو، دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا لو۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان لوگوں کے لیے اس بات کا ذکر کر رہے ہیں، فلما پھر جب انجاہم ہم نجات دیتے ہیں ان لوگوں کو جن لوگوں کے اوپر کوئی پریشانی پہنچتی ہے، جب وہ اس مصیبت سے دور ہونے کی جب وہ ہم سے دعائیں کرتے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں، تو جب ان سے ہم اس پریشانی کو، تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، اذا ہم تو فوراً وہ یبغون وہ کیا کرتے ہیں، بغاوت کرنے لگتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر حق نہ حق۔ اب ان کا یہ حق تو نہیں بنتا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت کریں، کیونکہ جو بندہ مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ کوئی خیر خواہی کرتا ہے، تو مثال کے طور پہ کہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، کسی بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا بڑا ہے، کوئی بندہ اس کے قریب نہیں آ رہا، اب آپ اس کے قریب گئے ہیں اور اس کو جلدی آپ نے اٹھا کے اپنی سواری پہ بٹھا کے آپ اس کو لے کے گئے ہیں ہسپتال پہ، آپ ادھر جا کے اس کی پوری ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، آپ اپنی وقت بھی صرف کرتے ہیں، اس کی پریشانی اپنے سر پہ بھی مول لیتے ہیں۔ اب وہی بندہ ٹھیک ہو کے یہ کہہ دے کہ اس بندے نے مجھے یہ نقصان پہنچایا ہے، اسی نے میرا ایکسیڈنٹ کیا ہے، اسی نے تکلیف دی ہے، یہ مجھے مارنا چاہتا تھا۔ اب اس بندے نے جس نے اس کے ساتھ خیر خواہی کیا، کیا یہ بندہ اس کو کوئی بہتر صلہ دے رہا ہے؟ اس کو بہتر صلہ تو نہیں دے رہا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا شکریہ ادا کرتا کہ تو نے میری جان بچائی ہے، کہ اس وقت تو نے میرا ساتھ دیا جب کوئی میرے قریب نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت جب اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں جب ہمارے قریب کوئی نہیں آتا، جب دیکھیں کہ دنیا میں کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں، کوئی بندے کے قریب کوئی لوگ جاتے نہیں ہیں۔ اب کسی کو کوڑ کی بیماری لگی ہو، کسی کو برس کی بیماری لگی ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس بندے کو لگ جائے نا، پھر اس کے اعضاء جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی انگلیاں جھڑ جاتی ہیں، اس کے وجود جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو بندہ دوسرے بندے کے ساتھ کسی کے ساتھ ملے گا نا، اس کو بھی یہی بیماری لگ جائے گی۔ اب اس کوڑ اور برس کی بیماری کے اندر اب کوئی دوسرا بندہ تو کام نہیں دیتا نا، اب والدین دور ہیں، اولاد دور ہے، ٹھیک ہے، اب تمام رشتہ دار دور ہیں، دوست احباب دور ہیں۔ اگر اس بیماری اور تکلیف سے نجات دینے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اگر وہ اللہ اس بیماری سے نجات عطا کر دے، اور اس کے بعد کیا حق بنتا ہے کہ اس کی بغاوت کی جائے، اس کی نافرمانی کی جائے، ناشکری کی جائے؟ اب حق تو یہ بنتا ہے کہ اس کی کیا کی جائے، فرما برداری کی جائے۔ اب جو بغاوت اور نافرمانی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بغیر حق، وہ نہ حق یہ چیز کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس اے لوگو، انما صرف بغیکم تمہاری جو سرکشی ہے، علی انفسکم وہ تمہاری جانوں پر ہی ہے، جو تم سرکشی اور بغاوت کرتے ہو، اس سے اللہ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں ہوتا کہ تم پہلے سرکشی کرتے تھے، اللہ نے اس سے تم کو بچا دیا ہے، اب پھر تم اس طرح سرکشی اور بغاوت کرنے لگے ہو، اس سے تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں دیتے، اس سے اپنے دوسرے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں دیتے، بلکہ تم کس کو نقصان پہنچا رہے ہو؟ اپنے آپ کو تم نقصان پہنچا رہے ہو۔ متاع حیات دنیا فائدہ اٹھا لو دنیا کی زندگی میں، کہ فائدہ جتنا تم اٹھا سکتے ہو وہ اٹھا لو، ثم پھر الینا ہماری طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے۔ جتنا تم فائدہ اٹھا سکتے ہو نا زمین کے اندر تم اٹھا لو، تم کتنا فائدہ اٹھا لو گے؟ یہ زمین
یہ دنیا یہ تھوڑی زندگی ہے، مرجعکم ہماری طرف کیا ہے؟ تمہارا لوٹنا ہے، انما بے شک مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے ہماری طرف ہی، فننبئکم چنانچہ ہم خبر دیں گے تمہیں، بما ساتھ اس کے کنتم تھے تم تعملون جو تم عمل کرتے، انما ثم پھر الینا ہماری طرف، ثم پھر الینا ہماری طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، فننبئکم چنانچہ ہم خبر دیں گے تمہیں، بما ساتھ اس کے کنتم تھے تم تعملون عمل کرتے۔ جیسے پیچھے انما آیا ہے، انما مرجعکم، اور یہاں پہ ثم الینا، یعنی کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ لوٹنا تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے، اور ہم پھر تمہیں خبر دیں گے، تمہارے پل پل کی تمہیں خبر دی جائے گی کہ تم کیا اعمال کرتے رہے ہو، کہ تم نے اپنے علیحدگی میں بیٹھ کے، خلوت میں بیٹھ کے کون کون سے گناہ کیے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قیامت والے دن عیاں اور واضح ہو جائیں گی۔ فننبئکم چنانچہ ہم خبر دیں گے تمہیں، بما ساتھ اس کے کنتم تھے تم تعملون تم عمل کرتے، پھر ہم خبر دیں گے، ہم بتلائیں گے، ہم تمہیں اس بات سے کیا کریں گے؟ آگاہ کریں گے جس کے بارے میں تم کیا کرتے ہو؟ عمل کرتے ہو۔ انما بے شک مثل حیات دنیا، بے شک مثال حیات دنیا، دنیا کی مثال، کما ان اس پانی کی طرح ہے، انزلناہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، من السماء کہاں سے نازل کیا ہے؟ آسمانوں سے نازل کیا ہے، فاختلط پھر وہ پانی کیا ہوا؟ فاختلط پھر وہ مل جل گئی، بھی اس کے ذریعے نبات پیداوار ارضی زمین کی، فاختلط پھر مل جل گئی، بھی اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ اس پانی کے ذریعے مل جل گئی، نبات الارضی زمین کی پیداوار اس کے ساتھ مل جل گئی، مما اس چیز سے، یاکلو جس کو وہ کھاتے ہیں، الانسان انسان جس کو کھاتے ہیں انسان، والانعام اور چوپائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ تمام چیزوں کے فائدہ پہنچایا ہے پانی کے ذریعے۔ اب پانی کا فائدہ انسانوں کو بھی ہوتا ہے، بارش آ جائے اس گرمی کے عالم میں تو اس کو فائدہ انسانوں کو ہوتا ہے، ٹھنڈک ہو جاتی ہے، انسان بڑا خوش نما ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس بارش کا فائدہ صرف انسانوں کو نہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی چہچہا اٹھتے ہیں۔ جب بارش ختم ہوتی ہے تو تمام پرندے کس طرح چہچہا رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جانوروں کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اسی طرح زمین کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ زمین کی جو گرمی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور زمین کے اندر جو پودے ہیں، جو درخت ہیں، ان کو بھی اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے، ان کو بھی اس بارش کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم تمام چیزوں کو ہم اس کا کیا دیتے ہیں؟ فائدہ دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اذا جب اخذتی جب پکڑی ارض زمین نے زخرفہا اپنی رونق، وزینت اور مزین ہو گئی، جب پکڑی زمین نے زخرفہا اپنی رونق پکڑ لی، جب ہم نے بارش کو نازل کر دیا اب کیا ہو گئی؟ زمین کیا ہو گئی؟ رونق ہو گئی۔ مرجھائے ہوئے جو پودے ہیں وہ کیا ہو گئے؟ وہ توانا ہو گئے۔ مرجھائے ہوئے پودوں کے اندر طاقت آ گئی، توانائی آ گئی، ٹھیک ہے۔ وزینت اور مزین ہو گئے کہ جو مرجھائے ہوئے کھڑے تھے، لٹکے ہوئے کھڑے تھے، اب وہ کس طرح ہو گئے ہیں کہ ان کے پتے جو ہیں نا وہ بالکل واضح ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کو مزین بھی کیا ہے، وزنا اور گمان کر لیا، اہلھا اہل زمین نے، اور کیا کر لیا؟ گمان کر لیا اہل زمین نے، انہم بے شک قادرون وہ قدرت رکھنے والے ہیں، علیہا اس پر، یعنی کہ زمین والوں نے اس بات پہ گمان کر لیا کہ اب یہ زمین کے ذریعے سے جو اناج اگ رہا ہے، تو جو پیداوار ہمیں حاصل ہو رہی ہے، یہ کیا ہے کہ ہم اس پہ قدرت رکھنے والے ہیں، ہم اس کے مالک ہیں۔ تو اس میں سے اب چاہیے تو یہ تھا کہ جو اتنی بڑی فصل کے اندر سے جو اناج حاصل ہوا ہے، جو چیزیں حاصل ہوئی ہیں، کہ اللہ کے راستے کے اندر بھی اس کو وقف کیا جاتا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے میرے بندو، تم اس بات پہ قدرت رکھنے والے نہیں ہو، تمہارا کام ہے بیج ڈالنا اور اس بیج کو پیدا کرنا، اور ایک بیج سے، ایک دانے سے ہزاروں سٹے اور ہزاروں دانے کون نکالتا ہے؟ تم تو تھوڑے لمحے ہی اپنی زمین کے اندر ادھر گزار کے آ جاتے ہو، تم کھاد وغیرہ پانی وغیرہ لگا کے تم آ جاتے ہو۔ دن اور رات حفاظت کس کی ذات کرتی ہے؟ تو وہ کون سی ذات ہے جو حفاظت کرتی ہے؟ وہ اللہ کی ذات حفاظت کرتی ہے۔ اب تمہیں چاہیے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم اس پر کیا کرنے والے ہیں؟ قدرت رکھنے والے ہیں۔ عطاہا
تو آتی ہیں تو آ گیا امرنا ہمارا حکم، عطاہا آ گیا امرنا ہمارا حکم، لیلاً رات کو، او نہارن یا دن کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ پہ اس پہ قدرت رکھنے لگتے ہیں تو ہم ان پہ اپنے عذاب کو نازل کرتے ہیں۔ کبھی تو وہ سیلاب کی صورت کے اندر ہوتا ہے کہ سیلاب کے ذریعے سے کٹی ہوئی کھیتیاں جو ہیں، بنڈل بنی ہوئی گندم جو ہے وہ پانی کی نظر ہو جاتی ہے، کبھی ہواؤں کے ذریعے تمام فصلیں جو ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں، کبھی بارش کے ذریعے ہلاک ہو جاتی ہیں، کبھی آندھی کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام چیزوں کو کیا کر دیتے ہیں، تمام چیزوں کو جو ہے نا وہ ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی اور بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ دن کو بھی اللہ عذاب کو بھیج دیتے ہیں اور رات کو بھی اللہ عذاب کو بھیج سکتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا تو ہم نے بنا دیا کن کو لہلہاتی کھیتیوں کو ہم نے بنا دیا، حسیدن کٹی ہوئی کھیتیوں کی طرح ہم نے بنا دیا۔ اب جو لہلہاتی ہوئی کھیتیاں تھیں جن پہ تم ناز کرتے تھے کہ ہم اس پہ قدرت رکھنے والے ہیں، ہم اس پہ اختیار رکھنے والے ہیں، اب تم نے اللہ کے راستے کے اندر کوئی چیز وقف نہیں کی تو اللہ نے کیا کیا ہے کہ ان لہلہاتی کھیتیوں کو برباد کر دیا ہے۔ ٹڈی دل کی صورت میں جو عذاب آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کتنی کھیتیوں کو ہلاک اور برباد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سیلاب کی صورت کے اندر بھی اللہ عذاب کو بھیج کے ان تمام چیزوں کو کیا کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ کأن گویا کہ لم تغنا نہیں تھی موجود بالامس گزشتہ کل وہ موجود ہی نہیں تھی، جن پہ تم ناز کرتے ہو کہ جو اتنے مہینوں تک 6 مہینے تک کس طرح وہ پیداوار ہوئی ہے، ہم آخر میں آ کے اس کو کیا کر دیتے ہیں، اس کو برباد کر دیتے ہیں، اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ گویا کہ وہ ایسے زمین ہو جاتی ہے کہ گزشتہ کل وہاں پہ کوئی چیز ہی نہیں تھی، اللہ تمام چیزوں کو کیا کر دیتے ہیں، ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ کبھی زمین اپنے اندر اس کو جذب کر لیتی ہے تو جو تمام چیزیں جو ہیں یہ ہلاک ہو جاتی ہیں۔ کذالک اسی طرح نفصل ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیاتی اپنی نشانیوں کو، لقوم ایسے لوگوں کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح واضح طور پہ کس طرح کھول کھول کے یہ تمام چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یدعو بلاتا ہے الی دار السلامی سلامتی کے گھر کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، وہ یہدی اور وہ رہنمائی کرتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رہنمائی کر دیتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ ہدایت فرما دیتا ہے۔ اب بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ جو اللہ بلاتا ہے کہاں، دار السلام کی طرف۔ دار السلام سے مراد وہ جنت ہے، جس طرح ہم نے سورۃ یونس کی 10 نمبر آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے لیے سلام ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرشتے جو ہیں وہ ان کے لیے سلام کہہ رہے ہوں گے۔ یہ ان کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سلام کو بھی بنائے گا اور جنت کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا ہے، دار السلام اس کا نام اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے کیا کرتا ہے، رہنمائی دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، کس کی طرف، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ صحیح مسلم کے اندر 2807 نمبر حدیث موجود ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک شخص کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے، اس کو جہنم کے اندر نہ غوطہ لگا کے اس کو باہر نکال لیا جائے گا، اور ایک دوسرا بندہ ایسا ہوگا جس کو جنت کے اندر سے غوطہ لگا کے باہر نکال لیا جائے گا۔ یہ ایسا بندہ جس کو غوطہ لگایا، جس کو جہنم کے اندر غوطہ لگوایا، اس کو نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کیا تجھ پہ دنیا کے اندر کوئی پریشانی آئی تھی، کیا کوئی غم آیا تھا؟ تو یہ کہے گا کہ مجھ پہ تو کوئی پریشانی بھی نہیں آئی۔ تو یہ پریشانی تو سب سے بڑی ہے نا کہ جہنم کے اندر سے غوطہ لگ جائے، اس سے بڑی پریشانی کیا ہو سکتی ہے؟ آج دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے رشتہ داریوں کو توڑ دیا جاتا ہے، بولنا چالنا ختم کر دیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے کہ یہ ہم پہ یہ پریشانی ہے۔ یہ کیا پریشانی ہے؟ یہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اصل پریشانی تو وہ ہے کہ جس کی فکر کی جائے کہ جہنم سے عذاب سے بچا جائے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر سے ایک غوطہ لگوا کے پیش کیا اور اسے کہا کہ کیا تجھے دنیا کے اندر کوئی تجھے جو ہے نا خوشخبری پہنچی تھی، خوش نعمت کو جو پہنچی، یہ کہے گا اللہ جی
کہ مجھے تو دنیا میں کوئی پریشانی نہیں پہنچی، میں نے تو آج یہ جنت کو دیکھا ہے تو میں بڑا خوش ہو گیا ہوں، مجھ پہ کوئی پریشانی کوئی غم نہیں آیا۔ یہ سب سے بڑی خوشخبری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت کے اندر سے غوطہ نکلوا دیں اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ فرما برداری کرتے ہیں۔ تو ان تمام آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دن اور رات ہم ڈرتے رہیں اللہ تعالیٰ کے عذابات سے، کہ کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، کہ کس دن کو بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، رات کو بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ جس طرح آج سورج گرہن ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھلانا چاہتے ہیں اور بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جو اللہ اتنے بڑے سورج کو بے نور کر سکتا ہے، جو اللہ اتنے بڑے سورج کو بے نور کر سکتا ہے، کیا وہ 6 اور 7 فٹ کے انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پہ قادر نہیں ہے؟ وہ دوبارہ اٹھائے گا۔ جو ایک سورج کو اتنے بڑے کو اپنی گرفت کے اندر لے آ سکتا ہے، تم کیا حامل ہو اس کے نزدیک؟ تو بہتر یہ بات ہے کہ تم اس کی ناشکری اور بغاوتیں نہ کرو، بلکہ اس کی کیا کرو؟ فرما برداری کرو اور اسی کی طرف سجدہ ریز ہو جاؤ، تو ان کے لیے بہتری ہے، ان کے لیے ہی کامیابی اور کامرانی ہے۔ ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں۔ فلما پھر جب انجاہم ہم نجات دیتے ہیں ان کو، اذا ہم فوراً ہم وہ یبغون وہ بغاوت کرتے ہیں، فی الارض زمین کے اندر، بغیر حق نا حق۔ یا ایھا الناس اے لوگو، انما صرف بغیکم تمہاری سرکشی، علی انفسکم تمہاری جانوں پر ہے، متاع حیات دنیا فائدہ اٹھا لو دنیا کی زندگی میں، ثم پھر الینا ہماری طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، فننبئکم چنانچہ ہم خبر دیں گے تمہیں، بما ساتھ اس کے کنتم تھے تم تعملون عمل کرتے۔ انما بے شک، مثل مثال، حیات دنیا کی مثال، کما ان اس پانی کی طرح ہے، انزلناہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، من السماء آسمان سے۔ ادھر یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ ایک پانی کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کر دیتے ہیں۔ اب جو قطرہ آسمان سے نازل ہو گیا وہ کیا ہو گیا ہے؟ زمین کے اندر کیا ہو گیا ہے؟ مل گیا ہے۔ اب اس کا کوئی وجود ہے؟ اب آپ اس قطرے کو کوئی تلاش کر سکتے ہو؟ کبھی کہیں سے ڈھونڈ کے لا سکتے ہو؟ اسی طرح انسان بھی ہیں، تو اسی طرح انسان بھی یہ زمین کے قطرے ہیں، جس طرح وہ بہتے ہیں زمین پہ، وہ قطرہ بہتا ہے اور ہم اس کو تلاش نہیں کر سکتے، اسی طرح یہ انسان جو ہے یہ زمین کے قطرے ہیں۔ جب یہ زمین کے اندر جائیں گے اور ملیں گے پھر ان کا بھی کوئی وجود نہیں رہے گا۔ اور دوسری بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ وہ ایک نحو کی بات ہے، جو علمی بات ہے، آپ اس کو یاد رکھنا۔ انا جو ہوتا ہے نا وہ اپنے اسم کو دیتا ہے نصب، انا اپنے اسم کو کیا دیتا ہے؟ وہ نصب دیتا ہے، جبکہ انما مثلو، اب مثلو پہ پیش آئی ہے، جبکہ کیا آنا چاہیے تھا؟ فتح آنا چاہیے تھا۔ انا اپنے اسم کو کیا دیتا ہے؟ فتح دیتا ہے، تو یہاں پہ فتح تو نہیں ہے، یہ ضمہ ہے۔ یاد رکھنا یہ قانون، ہمیشہ یہ قانون لاگو ہوتا ہے کہ جب ان حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ما کافہ آ جائے، ان حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ جب ما کافہ آ جائے تو حروف مشبہ بالفعل کے عمل کو کیا کر دیتا ہے؟ باطل کر دیتا ہے۔ جب ان حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ما کافہ آ جائے تو کیا کر دیتا ہے؟ ان کے عمل کو کیا کر دیتا ہے؟ باطل کر دیتا ہے، پھر وہ عمل نہیں کرتا۔ یہ بات ضرور یاد رکھنی ہے۔ تو اس لیے ان کا جو عمل ہے نا وہ باطل کس نے کیا ہے؟ ماں نے، ماں کافہ نے عمل کو باطل کیا ہے، اس لیے کیا آ گیا ہے کہ وہ مثلو آیا ہے، مثلا نہیں آیا، کیونکہ اس کا عمل جو ہے وہ باطل ہو گیا ہے۔ انما صرف مثلو مثال، حیات دنیا کی زندگی کی، کما ان اس پانی کی طرح ہے، انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو، من السماء آسمانوں سے، فاختلط پھر مل جل گئی، بھی اس ذریعے سے، نبات الارض زمین کی پیداوار، یعنی کہ اس پانی کے ذریعے سے زمین کی پیداوار کیا ہوئی؟ مل جل گئی، مما اس چیز سے، یاکلو کھاتے ہیں، الانسان انسان، والانعام اور چوپائے، حتیٰ کہ اذا اخذت جب پکڑ لی، ارض زمین نے، زخرفہا اپنی رونق، وزینت اور مزین ہو گئی، وظن اور گمان کر لیا، اہلہا اہل زمین نے، انہم بے شک وہ، قادرون قدرت رکھنے والے ہیں، علیہا اس
فائدہ اٹھانے پر اتاہا تو اچانک آ گیا امرنا ہمارا حکم لیلاً رات کو او نہارن یا دن کو جعلناہا ہم نے بنا دیا اس لہلہاتی ہوئی کھیتی کو حصیداً کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کأن گویا کہ لم تغنا نہیں تھی موجود بالامسی گزشتہ کل کذالکا اسی طرح نفصلو ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں الآیاتی اپنی نشانیوں کو لقومن ایسے لوگوں کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں واللہ اور اللہ تعالیٰ یدعو بلاتا ہے الی دار سلامی سلامتی کے گھر کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتا ہے ویہدی وہ رہنمائی کرتا ہے من یشاء جس کی وہ چاہتا ہے الی صراط مستقیم صراط مستقیم کی طرف جس کی وہ چاہتا ہے وہ رہنمائی کرتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ لیں۔